بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ نور شریفہ کے دو مضمون مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہو چکے ہیں. ایک اسلامی تہذیب کے قوانین اور آداب، اور دوسرا مسئلہ توحید، جو تمام مسائل کا اہم ترین مسئلہ ہے، اس کی بھی بقدر ضرورت وضاحت کر دی گئی. تیسرا عنوان سورۃ النور کا وہ ہے اقامت توحید، اقامت دین. اور چوتھا عنوان ہے فضائل خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کا اصل تعلق ہے اقامت دین کے ساتھ، اقامت توحید کے ساتھ. لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک وعدہ کیا ہے. اس وعدہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وعدہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. نمبر 2، وعدہ کس چیز کا ہے. اور نمبر 3، یہ وعدہ کہ پورا ہونے کی صورت کیا ہے. یہ 3 نکات سمجھ آ جائیں تو پوری آیت کا پہلا مضمون سمجھ آ جائے گا. تو پہلی بات کہ یہ وعدہ کس سے ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم. ان الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ
اللہ نے وعدہ کیا کس سے؟ الذین آمنوا، ان سے جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کر چکے ہیں، منکم، تم میں سے۔ ان الفاظ کو کوئی سرسری نظر سے ترجمہ ہی دیکھے تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ وعدہ ہے اصحاب محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ میں سے بھی بالإصالت وہ لوگ جو اس آیت کے نزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور عمل صالح بھی کر چکے تھے۔ یہ اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وعدہ کا کس سے وعدہ ہے؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وعدہ ہے پیغمبر کی اس جماعت کے ساتھ جو اس آیت کے نزول سے پہلے آمنو کی شان بھی رکھتے تھے، وعملوا الصالحات کی شان بھی رکھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ امام مہدی کے ساتھ ہے، امام مہدی آئے گا تب جا کے اس سے وعدہ پورا ہوگا۔ اب یہ ایسی خالص کتاب اللہ کی تحریف ہے کہ کوئی ذی عقل اور ذی شعور اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ جہاں لفظ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بھی ماضی، عملوا الصالحات بھی ماضی، اور پھر منکم، کم کا معنی تم میں سے۔ تو جب آیت نازل ہوئی تو مادی وہاں بیٹھا تھا، تو منکم کا مخاطب کیسے بنے گا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اولین مخاطب وہ تو فقط اصحاب محمد مصطفیٰ، بعد میں کوئی اگر ہو تو بالتبع ہوگا، بالإصالت نہیں، تابع ہو کر ہو سکتا ہے، لیکن اصل حقیقت کے لحاظ سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس آیت سے یہ مراد لینا کہ مہدی آئے گا، وہ بھی ایک مستقل بات سے جو یار لوگوں نے مہدی کا حلیہ پیش کیا، خالص کفریات کا امام بنا کے رکھ دیا، جیسے ان دجالوں نے لکھا۔ حق الیقین میں بھی ملا باقر مجلسی جو شیطانوں کا امام ہے اور من رؤوس الکفرہ، سب کافروں کا ہیڈ، شیطانوں کا ہیڈ، دجالوں کا امام ملا باقر مجلسی، اس شیطان نے لکھا کہ وہ مادی غار میں چھپائے، جب غار سے آئے گا تو معاذ اللہ ننگا مہدی ہوگا، اس کے کپڑے نہیں ہوں گے، اور سب سے پہلے جو مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے وہ محمد الرسول اللہ ہوں گے، معاذ اللہ۔ پھر حضرت عائشہ کی قبر کھودیں گے اور ان پہ حد جاری کریں گے۔ یہ جو صورت ہے مہدی کی، یہ خالص کفریات کا مجموعہ، دجل و فریب کا مجموعہ، اور شیطان کی شیطنت، اس کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں مہدی کا تصور ہے
وہ یہ ہے کہ کوئی نیک آدمی اس قریب وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت کوئی قریب نیک آدمی ہوگا جو حضرت عیسیٰ کا معاون بنے گا، اور جو تم نے کارٹون بنایا جس کا نہ آگ نہ پچھ، اور اس عنوان پر تم نے کفریات کی عمارت کھڑی کی، ایسی کفریات اور دجل پن کی امامت کو ہم کبھی نہیں مانتے۔ یہ خالص دروغ، فریب، فراڈ۔ خیر، آیت میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حقیقت کے لحاظ سے آمنوا بھی جمع، الذین آمنوا بھی جمع، وعملوا الصالحات، اور لفظ کی حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم 3 افراد ہوں، کم از کم 3 افراد، اور جمع کا اطلاق تعظیم کے لیے، یا جمع کا اطلاق 3 سے کم پر اگر آتا ہے تو اس کا نام مجاز ہے، حقیقت نہیں۔ اور مجاز کی طرف پھرنا تب ہوتا ہے جب حقیقت متعذر ہو جائے۔ تو جہاں حقیقی معنی الذین آمنوا کم از کم 3 سے کم ہوں تو الذین آمنوا کا حقیقی معنی نہیں بنتا۔ وعملوا الصالحات، اور پھر ماضی کو مضارع میں لینا، یہ بھی مجاز ہے، اور وہاں پر حقیقت کا تعذر بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، اور مجاز کے لیے قرینہ بھی درکار ہے، یا نہ قرینہ ہے نہ حقیقت کا تعذر ہے۔ تو ماضی اپنے معنی میں ہے، قم کا خطاب وہ بالاسالت حاضرین مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اگر کسی اور کو ہو تو وہ بالتبع ہو سکتا ہے، بالاسالت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 3 وجوہات پر میں نے عرض کیا کہ یہ وعدہ کس سے ہے، کس سے ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مادی شادی اگر بالتبع کوئی لے وہ الگ بات سے، وہ مجاز کی بات سے، اور حقیقتاً اس کا مصداق مادی نہیں بن سکتا۔ ایک بات ذہن میں رکھو۔ اب دوسری بات سمجھنی ہے کہ وعدہ ہے کس چیز کا؟ وعدہ ہے 3 انعامات کا۔ پہلا انعام لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّ عبارت ہے واللہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ کی قسم اللہ ان کو ضرور خلافت دے گا زمین میں، ضرور بے ضرور اللہ ان کو خلافت دے گا۔ کس میں؟ زمین میں۔ ذرا ذوق سے بولتے ہو، جلدی آگے چلیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ ان کو خلافت دے گا زمین میں، خلیفہ بنائے گا زمین کے اندر۔ یہ پہلی شک، ایک نعمت۔ اور دوسرا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو، دینہم ان کے دین کو اللہ زمین میں تمکین عطا کرے گا، استقرار اور نفاذ عطا کرے گا۔ یمکنن، تمکین کا معنی نافذ کرنا، تنفیذ، اور نافذ کرے گا کس چیز کو؟ دینہم، جن کو خلافت دے گا، ان خلفاء کے دین کو اللہ زمین کے اندر نافذ کرے گا۔ اور وہ دین کیسا ہوگا؟ ارتضیٰ لہم، دین وہ جس پہ اللہ راضی ہوگا، ارتضیٰ لہم۔ اور تیسری نعمت
ذکر کی والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور اللہ ضرور بالضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ 3۔ وعدہ کتنی چیزوں کا ہے؟ 3۔ تقریر نہ میں مجھے آتی ہے، نہ میں الحمدللہ خطیب ہوں، نہ اللہ بنائے، سبق یاد کرو۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، پہلی چیز اللہ ان کو خلافت دے گا، اور دوسرا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو استقرار عطا کرے گا، نافذ کرے گا زمین میں، اور تیسرا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اللہ بدل دے گا ان کے خوف کو ختم کر کے امن اور بے خوفی کو بدل دے گا، خوف سے خوف ختم ہو جائے گا اور سکون اور امن برحال ہو جائے گا۔ 3 چیزوں کا وعدہ۔ اب یہ 3 چیزیں خالی و ذہن رہ کر سوچو کہ یہ 3 نعمتیں علی وجہ الاتم علی وجہ الاکمل، یہ 3 نعمتیں کہاں پائی گئی؟ وہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ تو اللہ کی خبر ہے، وعدہ ہے کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، اور اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور من اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے بات میں کبھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے سچا کون ہے؟ وہ خود سچ، اس کا وعدہ حق۔ اب صرف سمجھنے کا یہ پہلو رہ گیا کہ یہ 3 نعمتیں کس دور میں پائی گئی۔ اس پر ساری دنیا کے اہل عقل، اہل شعور عام اس سے کہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، عقل و فطرت کا باغی نہ ہو اور عقل کا دشمن نہ ہو، تو وہ اس پر اتفاق کرے گا کہ یہ 3 چیزیں پائی گئی ہیں 3 خلفاء کے زمانہ میں۔ کتنے خلفاء کے زمانہ میں؟ اونچے بولو، کتنے خلفاء کے زمانہ میں؟ اس دنیا کے نقشے پہ اس وعدہ الہی کے ایفا کی صورت یہ بنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ 3 خلفاء ان کے زمانے میں یہ تینوں استخلاف بھی، تمکین بھی، تبدیل الخوف بالامن بھی، یہ 3 نعمتیں اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، یہ خلفاء راشدین کے دور میں پائی گئی ہیں، اور اس کے بعد علی وجہ الاتم علی وجہ الاکمل علی منہاج النبوہ، بعد کے ادوار میں ان کا پایا جانا ضروری بھی نہیں، کیونکہ اصل موعود لہم، جن سے وعدہ ہے وہ یہی خلفاء راشدین ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا، خبر دی، اور اللہ کا یہ وعدہ ان کے خلافت میں پورا ہوا۔ یہ صرف میری بات نہیں، تمام اہل عقل کی بات ہے، اہل اسلام کی بات بھی نہیں کہہ رہا، تمام اہل عقل کی بات ہے، تمام اہل انصاف کی بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں استخلاف، حضرت صدیق جس شان سے خلیفہ بنے کہ ایک بھی خلافت صدیق کا منکر نہیں گزرا اس دور میں، کسی ایک نے بھی
خلافت صدیق کا انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پہ آج یہ یہودیت کی نسل صحابہ پہ تبرہ کرتی ہے، حضرت علی نے حضرت صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، طبقات ابن سعد اٹھا، الاستیاب اٹھا، البدایہ اٹھا، حضرت صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ نے، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی؟ فرمایا ہاں، اس لیے میں نے صدیق کو خلیفہ مانا، ان کو اپنا امام مانا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ وجہ یہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے محبوب مرض الوفات میں حضرت صدیق کو نماز کا مصلی دے گئے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ حضرت علی کی۔ کس کی دلیل؟ حضرت علی المرتضی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ نماز پورے اسلام کے ارکان میں سے اعظم الارکان ہے، جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، تو اللہ کے محبوب نے مرض الوفات میں ہمارے لیے امام مقرر کیا ابو بکر صدیق کو۔ تو جب اللہ کے رسول نے صدیق کو ہمارا امام مقرر کر دیا تو علی میں کون سی، کہاں سے جرأت آ سکتی ہے کہ صدیق کی امامت کا انکار کرے؟ یہ دلیل بھی کس نے دی؟ حضرت علی نے۔ ایک بھی انکاری نہیں ہوا خلیفہ اس شان سے۔ اور نہج البلاغہ جو شیعہ کے ہاں بڑی معتبر کتاب، اس میں جب حضرت علی نے اپنی خلافت چوتھے نمبر پر، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی نے بیعت خلافت لی، تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، دیکھو میں خلیفہ پر حق ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس لیے خلیفہ پر حق ہوں، مجھے بھی خلیفہ ان لوگوں نے بنایا جنہوں نے ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور آگے دلیل کیا دیتے ہیں؟ انما الشورى للمہاجرین والانصار، پیغمبر کی صحابہ کی جماعت مہاجرین کی ہو، انصار کی ہو، یہ وہ شورا ہے کہ جب یہ کسی امر پہ متفق ہو جائے تو اللہ بھی اس امر پہ راضی ہو جاتا ہے، اس امر پہ اللہ بھی راضی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر پورے چیلنج سے کہتا ہوں، لوگ آج بک بک کر رہے ہیں کہ جی فلاں نے نہیں مانا، فلاں نے نہیں مانا، میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضی سمیت سب صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی اور خلیفہ مانا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضی حضرت صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ سنیوں کی بات نہیں، شیعوں کی کتابوں میں درج ہے، ان کی کتابوں میں درج ہے۔ اور بالاتفاق ان کو خلیفہ مانا گیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم فارس کی جنگ میں جانے لگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا فاروق اعظم نے کہ فارس کی جنگ ایرانیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور آج تک ایران کے لانتی کتے فاروق اعظم کو بھونکتے ہیں۔ آج تک یہ پرانی وہی مجوسی نسل جن کو حضرت عمر سے دشمنی اس لیے ہے کہ وہ فاتح ایران ہیں، انہوں نے ایران کو فتح کیا، اور اس موجودہ اس نسل کی جو باپ دادا مجوسی تھا
اس کو ختم کیا، یہ بدلے اٹھانے کے لیے حضرت فاروق اعظم پر بھونکتے ہیں کتوں کی طرح۔ ابھی اس محرم میں بھی چند کتے بھونکے مختلف مقامات پہ۔ تو یہ جو شیعہ مذہب ہے، ان کی قسمت میں شروع سے آج تک بھونکنا ہی اللہ نے لکھا ہے۔ یہ اہل اللہ کو بھونکتے ہی رہتے ہیں، سوا بھونکنے کے ان کے مذہب میں اور کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ ان کی قسمت میں بھونکنا ہے۔ نام کیا لیں گے؟ محبت اہل بیت۔ کیا بات ہے، حب اہل بیت اور محبت اہل بیت کے ساتھ منافقت یہ کریں گے کہ پیغمبر کریم کی ازواج اہل بیت ان کا احترام کرتی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا محور صدیقہ کائنات کو بھونکنا ہے، تبرہ کرنا ہے۔ حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ، جن کی وجہ سے آیت تطہیر آئی، جن کی وجہ سے آیت تطہیر آئی اور جن کی وجہ سے سورت نور آئی، جن کی وجہ، جن کے سر پہ آیت تطہیر کا پردہ آیا، ان کو بکواس کرنا اس مذہب کی اصل گھٹی میں داخل ہے۔ جب تک اشارتاً، کنایتاً، دلالتاً بکواس نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان کے مذہب میں، ہمارے ہاں تو عبادت ہے ہی نہیں، یہ مجوسیوں یہودیوں کی مکس نسل ہے، یہودیوں اور مجوسیوں کا مشترکہ اچار ہے، کوئی مذہب نام نہیں ہے شیعہ کا، اور شیعہ کسی مذہب کا نام نہیں، یہ خالص یہودیت اور مجوسیت کی ترجمانی کا نام ہے۔ خیر بہرحال حضرت فاروق اعظم جانے لگے فارس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا، اور یہ مشورہ بھی کسی سنی کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب میں موجود ہے اور کوئی شیعہ اس کا انکار کر نہیں سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر حضرت فاروق اعظم کے سامنے بیان دیا، ان ھذا الامر لم یکن نصرہ ولا خذلانہ بکثرۃ ولا بقلۃ۔ اے امیر المومنین، یہ جو امر ہے ہمارا معاملہ دین کا، یہ قلت یا کثرت پر اس کی فتح شکست کا دار و مدار نہیں، بلکہ ہوا دین اللہ الذی اظہرہ، یہ اللہ کا وہ دین ہے جس کو اللہ نے ظاہر کیا، غالب کیا، وجندہ الذی اعدہ، اور یہ اللہ کی وہ سپاہ اور لشکر ہے، حزب اللہ ہے جس کو اللہ نے خود تیار کیا، وَأَمَدَّهُ حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ، حتیٰ کہ یہ لشکر اور یہ جو سپاہ حضرات صحابہ کا لشکر اور حزب اللہ یہ اس انداز میں پہنچ گئی، بَلَغَ مَا بَلَغَ حَيْثُ طَلَعَ وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، نَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِّنَ اللَّهِ، ہم اللہ کہ اس وعدہ پہ ہیں جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، کہ آپ کی خلافت اللہ کے اس وعدہ کے مطابق اللہ کی یہ خبر ہے، وعد اللہ الذین آمنوا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اسی آیت کی طرف اشارہ کر کے فاروق اعظم کے دور میں اس خلافت کو موعود من اللہ قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ موعود۔ یہ لفظ یاد کر لو، کیا ہے؟ موعود من اللہ۔ کراچی کا ایک مجتہد تھا، گجرانوالہ میں ہماری 3 گھنٹے گفتگو ہوئی، اور 3 گھنٹوں کے بعد الحمدللہ ہمارا دورہ جاری تھا، سب طالب علموں کے سامنے
اس نے اقرار کیا کہ اب تک میں کافر تھا اور اب مسلمان ہو رہا ہوں. اس نے ایک سوال یہ بھی کیا. اس نے کہا دیکھو کہ موعود، ہاں اس نے کہا کہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خلافت کا مسئلہ منسوس نہیں. تم آیت کیسے پیش کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہی بات ہے سمجھنے کی. ہمارے ہاں خلافت کا مسئلہ منسوس نہیں، موعود ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. خلافت کا مسئلہ منسوس نہیں پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ موعود ہے. منسوس کا مسئلہ مطلب جیسے روافض کہتی کہ ہمارے 12 اماموں کی امامت منسوس ہے، منسوس من اللہ. تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑو، کم از کم 3 اماموں کے نام ہی قرآن سے دکھا دو. ہونے چاہیے کہ نہیں. نص کا مطلب ہے کہ نام کی تصریح ہو. اب کہتے کیا جب نہیں ملتا انی جاعلک للناس اماما، امام اس کو آگے پیچھے پڑھ. وہ حضرت ابراہیم ہے، انی جاعلک للناس اماما. مجتہد صاحب تو نے تو اپنے 12 اماموں کے شناختی کارڈ قرآن سے پیش کرنے ہیں، کیونکہ تیرا دعویٰ ہے کہ امامت منسوس ہے. امام منسوس ہوتا ہے تمام شیعہ مذہب کی بنیاد. جب منسوس ہے تو 30 پاروں والے قرآن سے کسی ایک امام کا شناختی کارڈ پیش کر. نام کی تصریح، خلافت کی تصریح، دعویٰ دیکھو اور دلیل. آج کل سارا یہ چکر، دعویٰ کچھ دلیل کچھ. دعویٰ یہ ہمارے 12 امام منسوس تھے، اور جب دلیل کا مطالبہ، حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما. وہاں امامہ نبی ہے، امام بمعنی نبی. تو بھی اپنے 12 کو نبی مانتے ہیں؟ ذرا جرأت کر. خواص نبوت تو مانتے ہیں، لفظ نبی کا بھی کہ یہ نبی ہیں. وہ امامت مع النبوت ہے، اور تیرے 12 کی امامت بدون النبوت ہے. اگر ان کو امام مع النبوت مانتا ہے تب کافر ہے، اور اگر امام مانتا ہے اور ان کو نبی نہیں مانتا اور آیت ان پہ وہ فٹ کر رہا ہے جو امامت نبوت والی ہے، پھر بھی قرآن کا انکار کر کے تب کافر ہے. ہل شل نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں فتوے لگاتی ہیں. فتوے لگاتے نہیں، فتوے بتاتی ہیں. وہ ان کا تحریف قرآن سب علماء کے نزدیک کفر ہے. خیر، خلافت کا مسئلہ موعود، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں یہ اللہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، یہ وعدہ الہی ہے. پتہ چلا حضرت علی بھی اس آیت کا یہی معنی سمجھتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں. کب پورا ہوا؟ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں. اور سنو کہ نہج البلاغہ اسی کی شرح میں بحرانی ایک شیعہ شارع ہے، نہج البلاغہ کا علامہ بحرانی، اس نے اس موعود من اللہ اس کا معنی کرتے ہوئے آگے لکھا یہ وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہی آیت مراد اور حضرت علی کی مراد یہ ہے کہ حضرت صدیق فاروق ان کی خلافت اللہ کے اس وعدے والی خلافت ہے، یہ مراد ہے. اسی طرح شیعہ مذہب کی کتاب ایک ہے کمی، یہ کم کا دجال اعظم، بہت بڑا الف لام والا شیعہ، اور شیعوں کا باپ مفسر کمی
اس کی تفسیر کمی جو اول سے لے کے آخر تک کفریات کا وہ مجموعہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی اس کی مثال نہیں ملے گی، پوری تحریف قرآن پہ مبنی وہ تفسیر کمی، لیکن حق وہ ہوتا ہے جو اللہ دشمن کے قلم سے بھی لکھوا دیتے ہیں۔ یہاں کمی لکھنے پہ مجبور ہوا اور کہتا ہے بھائی اسر النبی الی بعض ازواجہ، اس سورہ تحریم کی بات کرتے ہوئے کہ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے بعض راز کی بات اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ مکرمہ کو بتلائی۔ یہ کیا مسئلہ تھا راز کی بات؟ تو کہتی ہیں کہ یہ حضرت حفصہ کو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ فقال ان ابا بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے، ان ابا بکر یلیل خلافت بعدی ثم بعدہ ابو کے، فقالت من انباک ھذا قال نبعنی، یہ الاخر ہی اس کا خلاصہ سمجھو۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر بنیں گے، اور ابو بکر کے بعد خلیفہ عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم ابو کے، اور کہتے ہیں یہ معنی ہے من انبا کہا تھا، اس کا یہ معنی ہے یہ راز تھا، یہ ہے کمی شریف۔ اور اگر کمی سے کوئی پرابلم ہو تو یہ حوالہ صافی میں بھی موجود ہے، جو شیعہ کی اصل امہات الکتب میں سے کتاب الصافی، اسی آیت کے تحت کمی میں صفحہ 687 اور صافی کا صفحہ 716 ہے، اس میں یہ سب موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر معروف رافضی مفسر، جس کو دنیا کہتی ہے سدی، اور یہ من رؤوس شیعہ، یہ شیعوں کے باپوں میں سے تھا، یہ بابا سدی۔ تو سدی اس آیت کی تفسیر میں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم قال ہم اصحاب محمد، فرمایا کہ اس سے مراد اصحاب محمد ہیں، یہ وعدہ اصحاب محمد سے ہوا، استخلفہم فی الارض۔ اور آگے اسی پر سدی نے پورے دلائل پیش کیے، ابن ابی حاتم وغیرہ سب نے یہ نقل کیا۔ یہ تو اہل تشیع کے حوالے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اس آیت کا یہی معنی سمجھا کہ جہاں جو اللہ نے وعدہ کیا، یہ وعدہ ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت میں پورا ہوا، اور یہی کمی، یہی صافی، یہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں سدی وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے۔ اب دیکھیں اہل سنت میں سب سے اول نمبر قال الضحاک، یہ اہل سنت کے بہت بڑے تابعی مفسر ہیں، فرماتے ہیں حاضر آیت فی الخلفاء الاربعہ، یہ آیت فی الخلفاء الاربعہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی وہم الائمہ، وہی امام مراد ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی، اس سے وہ مراد ہیں۔ یہ ضحاک تابعی کا فرمان اس آیت کے معنی کرنے میں، آگے پھر اس کی تائیدیں پیش کی۔ یہ الوجیز میں علامہ ابن عطیہ، اس نے بھی یہی کی، یہی تفسیر کی، اور علامہ بغوی جو اہل سنت کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر پوری یہ بات کر کے فرمایا کہ جو خلفائے اربعہ کی خلافت کا انکار کرتا ہے، من کفر بعد ذالک کا وہ مصداق ہے۔ یہ ابھی اگلا حصہ بھی آئے گا۔ اسی طرح فرماتی ہیں علامہ العز بن عبد السلام، وہ فرماتی ہیں ہیا فی الخلفاء الاربعہ، یہ آیت
چاروں خلفاء کی منقبت اور ان کی خلافت کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی طرح مزاری اور رازی، کبیر، قرطبی، روح المعانی، سب اہل سنت مفسرین نے اس کا معنی یہی کیا۔ حاصل یہ نکلا اب تک کی گفتگو کا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سنی شیعہ کتب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ وعدہ تب پورا ہو سکتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو اللہ کا وعدہ اور اللہ کی طرف سے موعود مانا جائے۔ سمجھو ہے آپ کی؟ اب ایک بات ہے، بعض اہل تشیع وہ کہہ بیٹھتے ہیں اس سے مراد صرف حضرت علی کی خلافت ہے، کبھی کہا مہدی کی اور کبھی کس کی کہا؟ حضرت علی کی۔ لیکن یاد رکھو تین نعمتوں کی بات ہے۔ ہمارے ہاں حضرت علی کو کے دور میں دو نعمتیں حاصل تھی، ایک حاصل نہیں تھی، اور اہل تشیع کے ہاں حضرت علی کو تینوں نعمتیں حاصل نہیں تھی، تینوں حاصل نہیں تھی جو آیت میں موجود ہیں۔ کیوں؟ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لو، ہمارے ہاں حضرت علی کا دین وہی تھا جو ابو بکر کا دین تھا، حضرت علی کا دین وہی تھا جو فاروق اعظم کا دین تھا، حضرت علی کا دین وہی تھا جو حضرت عثمان کا دین تھا۔ تو حضرت علی کو خلیفہ بھی صحابہ نے منتخب کیا، اور ہمارے نزدیک صحابہ کا اجماع حجت ہے، جب اصحاب رسول نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا تو استخلاف ثابت ہو گیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ جبکہ اہل تشیع کے ہاں حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا پہلے نمبر پر، اور بنے کب ہیں؟ چوتھے نمبر پر۔ تو خلافت حاصل ہوئی یا نہ ہوئی؟ ان کے نزدیک صرف خلافت نہیں، خلافت بلا فاصلے، فوراً پیغمبر کے بعد وہ خلافت تو حاصل ہی نہیں ہوئی، تو استخلاف والی نعمت بھی نہیں پائی گئی۔ نمبر دو، سب شیعہ متفق ہیں کہ حضرت علی نے اسی دین کے نفاذ کو باقی رکھا جو ابو بکر و عمر عثمان کا دین تھا، اور جو شیعوں نے دین بنایا اس کے قریب حضرت علی بھی نہیں گئے۔ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت علی نے کون سے دین کو باقی رکھا؟ شیعہ والا قرآن بھی نہیں لائے، قرآن یہی رہا۔ شیعہ والا مدعا جو بڑی عبادت ہے، مدعا اس کو بھی جاری نہیں کیا، اور شیعہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ تراویح پڑھنا ہے، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ تراویح پڑھنا۔ حضرت علی تراویح پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، اور 20 تراویح، کتنی؟ 20 تراویح پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے۔ اس لیے شیعہ کا انوار نعمانیہ کا مجتہد بڑی کتاب ہے، اور اسی طرح نور اللہ اور بڑے بڑے بدماش مجتہدین یہ لکھ گئے کہ حضرت علی اپنا دین اس لیے جاری نہیں کیا کہ عوام ابو بکر و عمر عثمان کی حامی تھی اور حضرت علی کی حکومت کو خطرہ تھا، اس لیے اپنا دین چھپایا ہے۔ اور اس کو وہ کیا بولتے ہیں؟ تقیہ کیا۔ کیا بولتے ہیں؟ تقیہ، تقیہ کرتے رہے۔ اچھا، دنیا میں اتنا ذلیل مذہب آپ کو نہیں ملے گا، دنیا میں اتنا ملعون ترین اور لعنتی مذہب ہندوؤں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، سکھوں اور بدھ مذہب میں بھی کفریات وہ نہیں ملیں گے جو اس ابن سبا کی نسل اور یہود و مجوس کی نسل کے مذہب میں۔ پوچھتے جی حضرت علی نے کیوں بیعت کی، تقیہ کیا؟
حضرت علی کیوں ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے؟ جی تقیہ کیا۔ حضرت علی نے کیوں فاروق اعظم کو رشتہ دیا؟ حضرت فاروق اعظم کی شان بھی دیکھو، پیغمبر کے سسر ہیں اور علی کے داماد ہیں، حضرت علی کے داماد ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ رات دن فاروق اعظم کو بھونکنے والے کتوں، بتلاؤ علی نے اپنی بیٹی غیر مسلم کو دے دی تھی؟ کسی غاصب ظالم کو دے دی تھی؟ آج 14ویں صدی میں اگر ملنگ نے بیٹی دینی ہو تو یہ تو تحقیق کرتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ اگر فاروق اعظم ان کے نزدیک مومن نہیں تھے، معاذ اللہ، یا غاصب یا ظالم تھے، تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت فاروق اعظم کو کیوں دیا؟ میرا خیال ہے تم بھی پہلی دفعہ سن رہے ہو۔ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی، حضرت حسن اور حضرت حسین کی بہن، حضرت فاطمہ کی بیٹی، اس کا رشتہ حضرت علی نے حضرت فاروق اعظم کو دیا۔ اور کسی شیعہ میں جرأت ہو انکار کر کے دیکھے، اپنی ساری بنیادی کتابوں کو بھٹے میں ڈالنا پڑے گا۔ تمام شیعہ کتب اور ان کے سیاہ اربع اور پچھلی ساری سیاہ، وہ سیاہ یہ سارے سیاہ یہ سب بتا رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اب بہانہ کیا اول فرج غصب منا۔ اب اس کا ترجمہ نہیں کرتا ہے، آتی ہے، جن کو عربی آتی ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ ایسے بدماشی والے لفظ لکھے اور کہتے ہیں یہ نکاح چونکہ حضرت عباس نے کروایا تھا، اس لیے حضرت عباس جنت میں نہیں جائیں گے، آرام میں رہیں گے۔ میں نے کہا چلو آرام یا جنت کا فیصلہ تو ہوگا بعد میں، نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور نکاح ہوا ہے تو حضرت عمر فاروق کا ایمان ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ اور جب فاروق اعظم کا حضرت علی کے ہاں بھی ایمان ثابت ہے تو جو فاروق اعظم کے ایمان پہ حملہ کرے وہ کافر ہے یا نہیں؟ اونچے بولو، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اس لیے ہم وہ ڈرے ہوئے نعروں کے قائل نہیں۔ آج کل ایک پوری قوم نے نعرہ بدل دیا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ میں نے کہا بزدلو نعرہ کیوں بدلا؟ وہ پہلے والا نعرہ کتے گیا؟ یہ نیا نعرہ آیا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ یہ بزدلوں والا نعرہ نہ لگا۔ آج بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو صدیق اکبر کے ایمان اور خلافت میں شک کرے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اگر کسی شیعہ میں جرأت ہو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں رٹ کر کے دیکھے کہ صدیق اکبر کے ایمان میں شک کرنے والا، فاروق اعظم کے ایمان و اخلاص اور عظمت میں شک کرنے والا، حضرت عثمان کے ایمان و اخلاص اور عظمت میں شک کرنے والا، وہ زندیق بھی ہے، وہ مرتد بھی ہے اور وہ واجب القتل بھی ہے۔ یہ کیسے نعرے بدل گئے؟ واہ صاحب واہ واہ۔ اتنے آدمی مرا کہ اب خود سٹیج چھوڑ گئے۔ یہ نئے نعرے کی ضرورت نہیں، نعرہ وہی ہے کہ صدیق کا دشمن کافر تھا، کافر ہے اور قیامت تک کافر کہتے رہیں گے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ووٹ نوٹ آ جائیں تو پھر مذہب بدل جاتا ہے۔ بڑے بڑے مولویوں کے وضو ٹوٹ گئے اور انہوں نے عوام کو ایک نئی لین دی، یہ کہا جی صلح آتشی، واہ صحابہ واہ، تے واہ صحابہ واہ،
اور صحابہ کی شان تو ہے اتنی اونچی، لیکن یہ دشمن کو جواب نہیں۔ تیرے واہ صحابہ واہ کرنے سے دشمن کو جواب ملے گا؟ جو صدیق کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے، صدیق کائنات کی عفت پہ بکواس کرے اور خلفائے راشدین کی خلافت کو بھونکے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کرے، جو وہ معاویہ جو حسن و حسین نے جن کو امام مانا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو بکواس کرنے والا، تو آگے سے یہ ڈانس کرے گا، واہ صحابہ واہ، قطعاً نہیں۔ جو اصحاب رسول پہ تبرہ کرے گا، ان کی تکفیر کرے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، بدترین مرتد ہے اور بدترین زندیق ہے۔ کہ تم نے نعرے بدلے۔ ہاں، فرقہ مذہب کہتے ہیں جی ہم تحقیق کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کو بھونکتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تحقیق کرنا ہمارا مذہبی حق ہے۔ میں نے کہا تمہارا مذہبی حق ہے، ہمارا بھی مذہبی حق ہے۔ صحابہ کے دشمن کو کافر کہنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تم بکواس کرنا اس کو مذہبی حق سمجھتے ہو تو صحابہ کو بکواس کرنے والے کو کافر کہنا میں اس کو سب سے اونچی عبادت سمجھتا ہوں۔ مذہبی حق ہے، تم صحابہ کو بھونکو اور تمہاری حیثیت کیا؟ نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ۔ اپنی حیثیت دیکھ اور شکل دیکھ، اور شکل دیکھو تو امریکہ کے خنازیر سے ملتی ہے، شکلیں پھٹیا شکلاں۔ اور کہ ہمارا جی مذہبی حق ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ ایک بات کرتے ہیں، چند لوفر انہوں نے اکٹھے کیے، چند لوفر اتحاد امت ہو رہا ہے، اور وہ چند لوفر ان کو اکٹھا کیا، اتحاد علماء کونسل بن گئی کہ جن کو اپنے فرقہ میں بھی پہچاننے والا کوئی نہیں۔ ہماری طرف سے ایک دو ہٹے کٹے کو پکڑ لیا، ادھر سے پکڑ لیا، جن کو پتہ ہی نہیں دین کا، ان کو علماء کونسل بنا دی اور مشیر وزیر اعظم بنا دیا، اور ان ٹٹوؤں کو پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے مقدسات کے تقدس کا نام لیتے ہو، اور ہر محرم میں یہ مجوسی، یہ یہودی بنیاد اسلام پہ حملہ کرتے ہیں، ہر چوک پہ حملہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ حملہ ہوتا ہے، اور ان کو تم تحفظ دیتے ہو، رینجر بھیج کر، فوج بھیج کر، اور ان کے ارد گرد گھیرا ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کو جتنا بکواس کریں ان کو فوج تحفظ دے، رینجر تحفظ دے۔ اس لیے یاد رکھو یہ فرقہ واریت کے بت کی پوجا ہے۔ اگر تم فرقہ واریت کو مٹانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی صورت ہے کہ جو بھی مقدسات پہ تبرہ کرے اس کافر کو کفر کی سزا دی جائے اور اس کو چوک پہ قتل کیا جائے۔ سوشل میڈیا دیکھو، ٹکے ٹکے کے جاہل ذاکر وہ تبصرے کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ پہ، حضرت معاویہ پہ، حضرت صدیق فاروق عثمان پہ، اور دنیا جہان کے جھوٹ اور بہتانات ان مقدس ہستیوں پہ تھوپ رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ وہ ہیں اور جن کا دفاع کرنے والا قرآن موجود ہے، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اس لیے خبردار، سوشل میڈیا میں سارا کوئی تاریخی روایت لے لی، کوئی کسی رافضی شیعہ کی روایت لے لی اور اس پہ صحابہ پہ اعتراض ہو رہا ہے، تو اس پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ اونچے بولو۔ یہ سوشل میڈیا صحابہ پہ جو تبرہ ہو رہا ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر تم کہتے ہو یہ ان کا مذہبی حق ہے
تو پھر ایسوں کو کافر کہنا ہمارا بھی مذہبی حق ہے۔ پھر وہ تحریک کی ضرورت ہے جو بازو کی قوت سے روکا جائے، بازو کی، اور ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے، کہتے ایجنسیاں، میں کہتا ہوں تم خود کرتے ہو۔ اسی محرم کی مجلس سے دیکھ لو، پچھلے محرم میں ایک خنزیر نے بکواس کیا تھا، صدیق اکبر کو، بہت بڑا خنزیر اعظم، اس نے بکواس کیا، آج تک اس کو سنبھالا ہوا ہے، امن دیا ہوا ہے۔ عجیب، جہاں بکواس کر کے کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، کوئی برطانیہ، کوئی کہاں چھپتا ہے۔ اس لیے اگر یہ حالات رہے پھر امن کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ صحابہ کی، ہمیں اپنا ملک پیارا ہے، پاکستان یہ ہمارا وطن ہے، اور ہم پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، لاکھوں پاکستان جیسے وطن ہوں، صدیق کی جوتی پہ قربان ہو سکتی ہے۔ صحابہ کی عظمت کے مقابل کوئی پاکستان نہیں۔ یہ وہ بے غیرت وردی والا تھا جو آج دنیا میں جہنم کا عذاب دیکھ رہا ہے، جو کہتے ہیں پہلے پاکستان بعد میں ایمان۔ ہم سے سن لو، پہلے ایمان ہے، پہلے اسلام ہے، پہلے عظمت اصحاب کرام ہے، اور دوسرے نمبر پہ ملک اور پاکستان ہے۔ وطن بعد میں ہے، وطن عارضی ہے، یہ ایمان یہ ابدی ہے، اسلام یہ ابدی ہے۔ یہ وطن حاصل بھی ہم نے اسلام کے نفاذ کے لیے کیا۔ تو خیر، بہرحال اس آیت کی روح سے یہ تین نعمتیں، استخلاف، تمکین، امن، یہ تین نعمتیں میں عرض کر رہا تھا حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق شیعہ کا نظریہ کیا ہے کہ وہ اپنا دین نافذ نہیں کر سکے، وجوہات کچھ بھی بیان کریں، دین وہی چلایا جو تین خلفاء نے چلایا۔ اور تیسری چیز امن، تو وہ روافض بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کفار کی ایک انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ خانہ جنگی اور آپس کے اختلافات کا زمانہ ہے، اور کوئی ایک انچ بھی کفار کی زمین پر فتح حاصل نہیں ہوئی۔ اور وجہ یہی تھی کہ اندرونی انتشار، تو امن بھی حاصل نہ ہوا، خلافت، تمکین، تینوں چیزیں اہل تشیع کے ہاں حاصل نہیں۔ ہمارے نزدیک علی خلیفہ برحق کے، لیکن نمبر چوتھا ہے علی کا دین وہی خلفائے ثلاثہ والا ہے، اس لیے دین کو تمکین بھی ملی، خلافت بھی ملی، البتہ امن جس طرح ہونا چاہیے تھا یہ تیسری شرط نہیں پائی گئی، جو پورا امن نہیں مل سکا۔ تو بہرحال مجموعی طور پر علی کی خلافت مستقل اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتی، خلفائے ثلاثہ کے بالتبع اس آیت کا مصداق وہ بھی بن جاتی ہے۔ کاکو یہ نہ میرا کلپ کاٹ کے کہہ دے بھئی حضرت علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتا۔ آج کل ہوتے تو ایسے سارے شیاطین نے درمیان سے کلپ کاٹا، کچھ کا کچھ بنا دیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں حضرت علی خلیفہ راشد ہے، خلیفہ بلا فاصل نہیں۔ خلیفہ بلا فاصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور پوری کائنات کے شیعہ، ایران سے کویت تک، کویت سے لکھنؤ تک، یہ سارے جمع ہو جائیں، حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت بلا فاصل پہ کوئی ایک نص سری لائیں، ایک نص سری کہ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فاصل ہے، اس پہ جرات کرو اور ایک نص سری لاؤ، تمہارا منہ مانگا انعام پیش کریں گے۔ لیکن ایران سے لکھنؤ تک یہ سارے ذاکر اور مجتہد یہ الٹے لٹک جائیں،
ان کے پاس اپنے دعویٰ کے مطابق دلیل موجود نہیں، اور ہمارا دعویٰ خلافت موعودہ تو یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا، یہ ہے موعود من اللہ، موعود من اللہ، یہ تین خلفاء۔ اب اگلا مسئلہ بھی سمجھو، تین خلفاء کی خلافت بھی ثابت ہوئی، اور ساتھ کیا ثابت بنیاد میں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ دو بس کیوں ذکر کیے؟ اس لیے کہ یہ استخلاف کا انعام الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان اور عمل صالح کے درجات کے مطابق ملے گا۔ اس پہ ذرا غور کرنا، ایمان اور عمل صالح کے درجات کے مطابق ملے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے، جو ترتیب خلافت کی ہے۔ رضا خانی جہاں سے نکل گئے، وہ رافضی تھے، اب آ گیا طاہر الپادری اینڈ کمپنی۔ ہم کہتے ہیں جو ترتیب اللہ نے رکھی، آخر کیوں وصف ذکر کیا آمنو وعملوا الصالحات؟ معلوم ہوتا ہے خلافت اسی کا انعام ہے۔ تو جس درجے کا عمل صالح اور ایمان ہوگا اس ترتیب سے خلافت ملے گی۔ اور پوری کائنات کی کتابیں اٹھا لو اور سارے مخالفین موافقین کی کتابیں اٹھا لو، ایمان میں سب سے اول نمبر ابو بکر صدیق کا، عمل صالح میں سب سے اول نمبر ابو بکر صدیق کا، تو خلیفہ بھی سب سے پہلا ابو بکر صدیق۔ اس الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں اشارہ کر دیا کہ جو درجات تفضیل عمل کے ہیں وہی درجات خلافت کے ہیں، تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا۔ اس لیے آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے جس نیکی اور جس دعوت اور جس مشن نبوت کا حال دیکھیں گے سب سے اول صدیق نظر آئے گا۔ ایمان میں بھی سب سے پہلا صدیق ہے، سب سے پہلا مومن، بولو بولو ٹائم نہیں، سب سے پہلا مومن الذین آمنوا، امت کی بنیاد صدیق اکبر ہے، امت کی بنیاد صدیق۔ یہ ہمیں کہتی ہیں جی اے جی ان کو کافر نہ کہو۔ میں نے کہا وہ دجال کے بچے کس کو کافر کہہ رہے ہیں؟ جو ایمان کی بنیاد ہے، جو پہلے مومن کو، جو امت کی بنیاد کو کافر کہے، اس خنزیر ابن خنزیر کو ہم کافر کیوں نہ کہیں؟ اگر ہم کافر کہتے ہیں لے جا سکتے، تشدد ہو گیا، اور اس خنزیر کے بچے کو نہیں سمجھاتے کہ وہ کس کو کافر کہہ رہا ہے؟ جو اول المومنین فی الصحابہ ہیں، جو اول المومنین فی المومنین ہیں، مومنین میں سب سے پہلے مومن آمنو۔ اور اللہ کی توحید میں مار کھاتے ہوئے بھی دیکھو گے تو صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق۔ اور سباق فی الخیر، ہر خیر میں ابو بکر صدیق کا اول نمبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وفات سے 5 دن پہلے خطبہ فرمایا، اور یہ شان کسی کو حاصل نہیں، وہ پورا خطبہ ابو بکر صدیق کے فضائل پہ تھا، ابو بکر صدیق کے فضائل پہ۔ اِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ فی صحبتی، سب لوگوں سے امن الناس، سب سے بڑے محسن میرے ابو بکر صدیق ہے۔ محسن کون مان رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ فرمایا ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا، ابو بکر وہ ہے جن کے احسانوں کا قرض لے کر قیامت کے دن اٹھوں گا، اور ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا، میں محمد مصطفیٰ ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ أَبَرَّ النَّاسِ۔ خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے، میں عرض کر رہا تھا
الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں، خلفاء ثلاثہ کی خلافت بھی اور خلفاء ثلاثہ کا ایمان اور عمل صالح بھی۔ اس لیے جو تینوں خلفاء ابو بکر و عمر عثمان کے ایمان کا منکر ہے وہ بھی کافر، جو ان کے عمل صالح پہ انکار کرے وہ بھی کافر۔ کیوں کافر ہے؟ کہ قرآن کا منکر ہے۔ ہاں ہمارے اہل حدیث بھائی بھی توجہ فرما لیں۔ عامل الصالحات، اچھا یہ خلافت سے پہلے کے احوال ہیں، اب خلافت کے بعد کیا ہوگا اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، خلافت کی بنیاد آمنوا وعملوا الصالحات، اور خلیفہ بننے کے بعد ان کی حالت کیا ہوگی؟ یعبدوننی، صرف میری ہی عبادت کرنے والے ہوں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز، کسی نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ کو کسی طرح شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ اللہ نے صفائی دے دی۔ خلافت ملی ایمان عمل صالح کی بنیاد پہ، اور خلافت ملنے کے بعد بھی پکے توحید پہ قائم رہیں گے۔ یہ ہے گارنٹی شدہ ایمان خلفائے راشدین کا، گارنٹی والا ایمان۔ اور درمیان میں ذکر کیا ان کے دور میں جو دین زمین میں نفاذ حاصل کرے گا وہ دین کون سا ہوگا؟ وہ دین ہوگا الذی ارتضی لہم، وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ الیوم اکملت لکم ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین دو طرح آیا ہے، ایک دینی میرا دین، لکم دینکم والیہ، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اور ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، سنو کان کھول کے سنو جنہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے۔ لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، دین یہی ہے میں نہیں پکارتا ان کو جن کو تم پکار رہے ہو، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں صرف کس کی؟ صرف کس کی؟ یہ میرا دین ہے۔ جو تم دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، آلووں ٹماٹروں کو، یہ آلووں ٹماٹروں والا دین نہیں، دکان مکان سے نفی والا نہیں۔ یہ دین یہ ہے کہ حضرت عزیر کی قبر پہ جا کے پکارو، وہ بھی لا یسمعو، وہ بھی تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ حضرت ابراہیم کی قبر پہ جا کے پکارو، لا یسمعو، وہ بھی تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ حضرت اسماعیل کی قبر پہ جا کے پکارو، وہ بھی تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ میرا دین یہ ہے اعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ خیر لمبی بات نہ ہو جائے، یہ دینی میرا دین۔ اور پھر ایک مقام آیا وہاں پر الیوم اکملت لکم دینا، آنا کیا چاہیے تھا؟ الیوم اکملت لکا دینک، اے میرے پیغمبر میں نے تیرا دین پورا کر دیا۔ کا معنی تیرا، تے کم کا معنی تمہارا۔ کا معنی تیرا، تو جہاں کم کیوں ذکر کیا؟ کا ہے یا کم ہے؟ کم۔ اب سنیں کم والے، کم میں
اور جہاں پر کیا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، وہاں قوم یہاں ہم، اس قوم میں بھی صحابہ، اس ہم میں بھی صحابہ. معلوم ہوتا ہے صحابہ دین میں ہے، اور جو صحابہ کا منکر ہے وہ منکر دین ہے. صحابہ کا جو منکر ہے وہ منکر قوم میں بھی صحابہ تھے، ہم میں بھی صحابہ. نہ قوم سے نکل سکتے ہیں نہ ہم سے نکل سکتے ہیں. اسی لیے دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ. دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، ما انا علیہ و اصحابی، ما علیہ النبی و اصحابہ. دین نام ہے جس طریق پہ محمد مصطفیٰ، محمد کی مقدس جماعت صحابہ جس پر تھی، اس کا نام دین ہے. اور اس دین سے کمی کرنا یہ ہے الحاد، اور اس دین میں اضافہ کرنا اس کا نام ہے بدعت. اس کا نام کیا ہے؟ بدعت. اس لیے فرمایا دینہم الذی ارتضی لہم، ان کے اس دین کو تمکین دوں گا جس دین پہ میں اللہ راضی ہوں گا. تو اللہ نے فرما دیا کہ خلفائے راشدین نے جس دین کو نافذ کیا اس دین پہ میں، اسی دین میں فدق بھی تھا. جو فدق کا فیصلہ صحابہ نے کیا، اللہ نے فرمایا ارتضی لہم، میں اس پہ راضی ہوں. جو کلموں کرتاس کا فیصلہ صحابہ نے کیا، ارتضی لہم، اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں. جتنے فیصلے اصحاب محمد مصطفیٰ کے اس دور میں نافذ ہو گئے، ارتضی لہم کی گارنٹی اور سند موجود ہے. 20 تراویحاں ارتضی لہم، 8 آلے 12ویں صدی پیدا ہوئے نے. 20 تراویحاں ارتضی لہم، 3 طلاقوں کا نفاذ ارتضی لہم، اذان عثمانی ارتضی لہم. اس لیے یہ کہتے ہیں ہم نے صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا نبی کے کلمے تک پہنچ دکھا صحابہ کو درمیان سے نکال کے. صحابہ کو نکال کے پیغمبر تک پہنچ ہی نہیں سکتا. میرا خشک کھوپڑی والا بھائی نہیں پہنچ سکتا، خدا کی قسم نہیں پہنچ سکتا. صحابہ درمیان میں آئیں گے تو سنت ملے گی، صحابہ درمیان میں آئیں گے تو سنت بنے گی، ورنہ تیری کھوپڑی پگھل جائے گی. اس لیے دینا ہم بھی سمجھتے، دینا کم بھی سمجھ، اور ارتضی لہم بھی سمجھ، رضیت لکم بھی سمجھ. یہ سارے لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے دین پہ اللہ راضی ہے. اس لیے صحابہ کے دین پہ اگر کوئی کرے اعتراض، چاہے ہو وہ جہلم کا کتا مردار یا ایران کا کوئی شیطان مردار، وہ کافر مرتد زندیق ہو سکتے ہیں. صحابہ کے دین پہ کبھی اعتراض بن سکتا نہیں. یہ تو قرآن نے سند دی ہے. درمیان میں ایک اور بات بھی کی قرآن کا ایک ایک نقطہ قابل غور ہے. فرمایا یہ استخلاف ایسے نہیں ہوگی جیسے کوئی بادشاہ بن جائے، یہ خلافت بھی کیسی ہوگی کما استخلف الذین من قبلہم، یہ اس طرح کی خلافت ہوگی جس طرح پہلے ایک نبی کے دوسرے نبی خلافہ بنتے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا. ہاں سیکون لی الخلفاء، میرے خلفاء ہوں گے، ان کا حق ماننا. اور اسی آیت کو اگر نظر میں رکھو، آپ کو ایک نئی بات بتا کے ختم کروں بالکل مختصر. ارتضی لہم، اس کو اگر حدیث میں دیکھو تو وہ نکلتا ہے علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین. وہ اس آیت کے ٹکڑے سے ماخوذ ہے. دینہم ارتضی لہم، پیغمبر نے بھی فرمایا میری سنت بھی تم پہ لازم، میرے صحابہ کی سنت بھی لازم.
اور پیغمبر کے اس فرمان کی تائید اس آیت سے ہو گئی، دینہم الذی ارتضی لہم، کہ خلفائے راشدین کے دور میں جس دین کو تمکین فی الارض مل گئی وہ دین اسلام ہے، وہ دین اللہ کا مرضی ہے۔ جو اس دین سے پیچھے بھاگے وہ بھی ملعون ہے، جو اس دین میں چپریں لگائے وہ بھی ملعون ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ اللہ کا وعدہ پورا تب ہو سکتا ہے کہ تینوں خلفاء کو، ابو بکر، عمر، عثمان، بلکہ چاروں حضرت علی کو مومن صادق مانا جائے اور صالح مانا جائے اور خالص موحد مانا جائے اور ان کی خلافت کو خلافت برحق مانا جائے، تب یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بات تسلیم نہ کی جائے تو دنیا کے نقشے پہ اس وعدہ کے پورے ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جو یہ ابو بکر، عمر، عثمان کے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے وہ صحابہ پر اس کا حملہ نہیں، وہ اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہا ہے اور اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اور جو اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہے حکومت اسے ایمان کی سند دے دے، ہمارے اسلام کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک وہ ایسا کافر ہے کہ ہندوؤں، سکھوں اور یہودیوں، نصرانیوں میں بھی ایسے کافر کے کفر کی نظیر نہیں مل سکتی جو اسلام کا دعویٰ کر کے اسلام کی جڑوں کو بنیادوں سے ہلائے۔ اللہ ہمیں اسلام کے تحفظ میں قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب